سے. لیکن بہرحال بھارت کے لیے ایک بہت بڑا اوکیزن ہے G20 کی میزبانی کرنا. پہلے مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ کا چین کا بھی ایک تجربہ ہے، صدر شی جن پنگ کا G20 میں نہ آنا کیا میسج دیتا ہے چائنا کی جانب سے بھارت کو یا G20 کو اوور آل؟ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو کر وائٹ ہاؤس آ جاتے ہیں تو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز، دفتر خارجہ اور دفاعی اداروں کی بیوروکریسی کو خوب تنگ کریں گے. SIFC کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملک کی اقتصادی بحالی کے لیے پاک فوج کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. ہندوستان کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس ایجنڈا میرے خیال میں ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ایک تو وہ اپنا عالمی قد کاٹھ بڑھائیں، اس میں دوسرے کہ جو تھیم انہوں نے رکھا ہے اس دفعہ وہ رکھا ہے ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر. اب مجھے وہ لگتا ہے کہ اٹس کہنا نہیں چاہیے لیکن کافی بھونڈی کاپی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے چین کی. ون بیلٹ ون روڈ، نہیں، ناٹ ون بیلٹ ون روڈ بٹ کامن ڈیسٹنی فار مین کائنڈ، ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہی بیسکلی یہ دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک طرح سے اس میں مودی صاحب نے تھوڑا سا اگین کمپٹیشن چائنا کے ساتھ شو کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ انڈیا از دی وائس آف گلوبل ساؤتھ. حالانکہ دیکھیں ٹریڈیشنلی لیکن انہوں نے پروو تو کر دیا نا افریقن یونین کو لا کر. تو انہوں نے نہیں کیا لیکن بھارت انہوں نے اس پہ ہیڈ تو کی نا وہ کیمپین. جہاں کریڈٹ ہے وہاں دینا تو چاہیے نا. چلیں کریڈٹ دے دیں، آپ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں بھائی آپ لوگ. آپ خیر انڈیا کو بہتر جانتے ہیں. لیکن میرے خیال سے دیکھیے اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو انڈیا نے کیا ہے. انڈیا نے اکیلا نہیں کیا، اس کو بہت زیادہ ویسٹ کا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریشر تھا، اس لیے کہ there is a bee line for Africa now. جب سے چین نے وہاں پہ انگریس کی ہے اور جب سے اور 57 کنٹریز کے ووٹس ہیں اور چین کا کافی زیادہ اثر و رسوخ وہاں پہ ہو چکا ہے، تو اب اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو امریکی لیڈرز ہیں وہ بھی بی لائن بنایا انہوں نے، ان کی وائس پریزیڈنٹ بھی گئیں، کون گیا، اور اب ان کو بہت زیادہ وہ فنڈ بھی کر رہے ہیں، پیسوں کی بھی آفرز کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ اسسٹنس وغیرہ کی. تو آئی تھنک دس از آلسو اے جوائنٹ ایفرٹ بائی انڈیا اور جو ان کے ہم خیال مغربی ممالک ہیں ان کا، کہ شاید اس طرح چین کا جو اثر و رسوخ وہاں بڑھتا جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں جو چین کوئی بھارت کو میسج نہیں دیا یہاں پہ؟ یہ میں آپ اس طرف بھی آ رہی، بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ یہ میرے نزدیک یہ ذرا تھوڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو آگے اس میں تھیمز میں ان کے ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ ہے اور کلائمیٹ پہ ہے، جو ساری چیزیں بیسیکلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، گلوبل ساؤتھ کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بھی اسٹرانگ کیا جائے، ان کو میں فنڈ زیادہ کیا جائے، دس دیٹ اینڈ دی ادر. جہاں تک شی جن پنگ صاحب کے نہ جانے کا تعلق ہے تو اس میں بھی اگر آپ کرٹکس کو پڑھیں دیکھیں تو 2 خیال سامنے آ رہے ہیں. ایک کا خیال یہ ہے، اور یہ ویسٹرن میڈیا زیادہ کہہ رہا ہے، کہ جی چین کا اور انڈیا کا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شی جن پنگ بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کے اپنے اندرون ملک جو پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن ہے وہ شاید تھوڑی خراب ہو رہی ہے، ڈومیسٹک ایشوز کے. لیکن میرا جو خیال ہے، میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کے بعد دیکھیں نا وہ باقی جگہ تو جا رہے ہیں، باقی ورلڈ لیڈرز کو بھی برکس میں بھی ہو کے آئے ہیں، اور پورے چین میں اب وہ پروونسز کا وزٹ جو ہوتا ہے ہر سال، وہ نئی پروونسز میں جا رہے ہیں. سو ہی از ناٹ ان ویل، ہی از ناٹ desperately sort of occupied with the economic issues. میرے خیال سے تو ایک یہ میسج ہے ٹو انڈیا ٹو ریمین ود ان اٹس شوز، یو نو. ٹھیک ہو جاؤ جی. کیوں محسوس ہوتا ہے کہ جی چائنا اکنامکلی نیچے جا رہا ہے
اور اس کے جو گروتھ ریٹ بھی ہے وہ کافی کم ہوا ہے، ان ایمپلائمنٹ ریٹ بہت بڑا ہے پچھلے ایک کوارٹر میں خاص طور پہ. تو آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اب چین کے لیے اس قدر مشکلات ہو گئی ہیں کہ وہ اس اکنامک سلو ڈاؤن جو اس وقت ہے اس سے نہیں نکل پائے گا؟ جی تھینک یو باسط صاحب. تھوڑا سا ایک دو چیزیں ہم اس کو وائڈر پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں. کووڈ کے بعد کی دنیا اور یوکرین وار کے بعد کی دنیا اکنامکلی بہت فرق ہے. آپ اگر دیکھیں تو یورپین یونین کے اندر ریسیشن بڑا کلیئر چلا آ رہا ہے. تو بہت انورڈ لکنگ وہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، امریکن بھی ہوتے جا رہے ہیں، افغانستان سے ان کا نکلنا اور ساری چیزیں لنکڈ ہیں. جہاں تک گلوبل گروتھ کے ریوائیول کا تعلق ہے، دیکھیں نا ایک ڈوم اینڈ گلوم پوسٹ کووڈ جو چل رہا ہے وہ 50% سے زیادہ ایشیا سے آنی ہے. سو اس وقت گیم جو ہے گلوبل گروتھ کی، اکنامک گروتھ کی، وہ ایشیا میں ہے. اور اس کی میجورٹی جو دو ممالک ہیں وہ چین اور بھارت ہیں جن کی گروتھ ڈرائیو کرے گی. آپ نے انڈیا کو بھارت کہنا شروع کر دیا. انڈیا خود اس کو بھارت کہہ رہا ہے. اچھا دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر اب کچھ مڈل ایسٹ سڈنلی اپنی اکنامک گروتھ کو خاص طور پہ سعودی عربیہ لیڈ آگے لے جا رہا ہے. تو یہ گلوبل کانٹیکسٹ ہے کہ اس علاقے کی سگنیفیکنٹ اگر آپ دیکھیں اگر 50 سے 60% فیوچر اکانومیز کا یہاں پر ہے تو اٹینشن یہاں پر آنی نارمل ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اب آتی ہے چین کی گروتھ. اگر آپ چین کی دیکھیں پچھلی جو نیشنل کانگریس تھی اس کے اندر جو ترجیحات تھیں اس کے اندر میجورٹی ترجیحات ان کی بھی انورڈ لکنگ تھی کہ ہم نے اپنے سیاسی مسائل حل کرنے ہیں، ہم نے تائیوان سے ڈیل کرنا ہے، ہم نے ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانا ہے. ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانے کا مسئلہ یہ چین جو ایک پروڈکشن ہاؤس ہے دنیا کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو مارکیٹ سلو ہو رہی ہیں، دوسرا یہ جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے although by the way نمبرز اگر دیکھیں ایز این اکانومسٹ اس جو بھی آپ کی امریکہ کی اور چین کی ٹینشن ہے نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا لیول چینج ہوا ہے نہ ٹریڈ کا لیول چینج ہوا ہے. ایک گروتھ ریٹ تو کم ہوا جی ہے. گروتھ ریٹ ہے لیکن جو نمبرز ہیں وہ کام چل رہا ہے کیونکہ لوگوں کو سستی چیزیں چاہیے. یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کو وقت لگے گا. اور اگر یہ جو گلف کے ممالک ہیں ان کی اس قدر دلچسپی کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے بھارت کے ساتھ تعلقات میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے بڑی تیزی سے، اور ہم تو بڑے عرصے سے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں بھی میں آواز اٹھاتا تھا کہ اس وقت جو سعودی عربیہ کا 2030 ویژن ہے اس کو پڑھیں، اس میں بہت اپرچونٹیز نکل رہی ہیں. یو اے بھی یہ فاسل فیول پروڈیوس کرتے ہیں لیکن یہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں اس وقت گرین ٹیکنالوجیز کے. تو وہاں پہ جو سب سے میکسیمم گروتھ اگر دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہو رہی ہے. اب ان کو بھی ہندوستان سے ایک فائدہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہندوستان کی بھی اقتصاد بہتر ہے. ابھی آپ دیکھیں یورپین یونین بھی ایک پلان بنا رہے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ انڈیا اور یورپ کو ملانا چاہتے ہیں، ایک راؤٹ بنانا چاہ رہے ہیں، ایک کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں. تو مڈل ایسٹ کی اس وقت بہت اہمیت ہے. خوش قسمتی سے ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہندوستان سے اپنے تعلقات ختم کر لیں گے. ہمیں خود ان کو انوالو کرنے کے لیے، اور میرے خیال میں کچھ باتیں ہو بھی رہی ہیں. اگر پاکستان اس وقت پوری طرح توجہ جو ہے جیو پالیٹکس کی بجائے جیو اکنامکس پہ کر دے اور ساری کی ساری اپنی اقتصاد بہتر کرے اپنے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی یہ کوششیں کہ ہمیں آئسولیٹ کر دیں وہ شاید کامیاب نہ ہوں. وہ یہ چاہتے تھے کہ گلوبل ساؤتھ کی ہم نمائندگی کریں جو افریقہ اور ایشیا کے کچھ ممالک اور اس طرف. تیسرا مسلم ورلڈ میں انرولز کریں. آپ نے دیکھا بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اب ان کے بڑے گہرے دوست بن گئے ہیں. تو ہندوستان کا ایک ایجنڈا بن گیا کہ بھائی اس طریقے سے اگر وہ کرتے ہیں تو ان کا قد کاٹ بڑا ہوتا ہے. پھر انہوں نے انکلوسیو ملٹیلیٹرلزم کی بات کی ہے، انہوں نے ری وائٹلائز ملٹیلیٹرلزم کی بات کی ہے، وچ مینس کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی آپ ہمیں جگہ دیجئے.